والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها. پڑھلا وزن کب ہوتا؟ زیادہ چیزیں ہوں، زیادہ نیکیاں ہیں تو فمن ثقلت موازینہ، جن کا نیکیوں کا پلڑا ہیوی ہو گیا، وزندار ہو گیا، فہو فی عیشۃ راضیہ، پسندیدہ زندگی میں ہوگا، جنت میں جو چاہے آپ کو وہاں ملے گا. واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ، بربادی ہے اس انسان کے لیے کہ جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا. اب نیکیوں کا پلڑا کو وزن کرنے کے لیے وقت آ رہا ہے. کون سا وقت؟ رمضان آ رہا ہے. لیکن تعجب یہ ہوتا ہے کہ رمضان آ کر چلا جاتا ہے لیکن ٹس سے مس زندگی نہیں ہوتی ہے. وہی سود کھانے والا رمضان میں بھی کھا رہا ہے، بعد میں بھی کھا رہا ہے. گالیوں سے توبہ نہیں، فلموں سے توبہ نہیں، زندگی کو بدلنے کی، چینج کرنے کی اپنی لائف کو کوئی فکر نہیں ہے. اللہ سے ڈریں، ہم وقت کی قدر کریں. جو وقت مل رہا ہے اس کو نیکیوں میں صرف کریں. کل اللہ تبارک و تعالی ہماری عمر کے بارے میں پوچھنے والا ہے، جوانی کے بارے میں پوچھنے والا ہے، عمر کے بارے میں پوچھنے والا ہے. جوانی کہاں صرف کی، عمر کہاں صرف کی. لہٰذا انسان اللہ سے ڈرے اور ڈر کر زندگی گزارے تو انشاءاللہ اس کے لیے فائدہ ہے. اور جو نہیں ڈرتا ہے، اپنے وقت کو ضائع کر دیتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کے لیے بربادی ہے. اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالی قرآن میں فرماتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. ہم اپنی زبان سے کوئی بھی لفظ نہیں نکالتے ہیں، یعنی جو بھی بولتے ہیں فوراً فرشتہ نوٹ کر لیتا ہے. یہ آیت معلوم ہے؟ نہیں معلوم ہے؟ اچھا، یہ رمضان میں بھی نوٹ ہوتا ہے، یہ خالی شعبان میں ہوتا ہے؟ رمضان میں بھی. تو پھر ہم بولنے سے پہلے، کرنے سے پہلے یہ دیکھیں کہ ہمارا قول، ہمارا عمل اللہ کی رضا میں ہے یا اللہ کی ناراضگی میں ہے. عورتیں باتیں بہت کرتی ہیں عام طور پر، ٹھیک ہے؟ یہ باتیں ہماری اللہ کی فرما برداری میں ہے یا نافرمانی میں ہے؟ بولنے سے پہلے اپنے الفاظ کو تول لینا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. جس کو اللہ پر اور آخرت پر ایمان ہو وہ بولے تو اچھی بات، خیر کی بات بولے، نیکی، ورنہ خاموش رہے. کیونکہ بولیں گے تو فرشتہ نوٹ کرے گا، خیر یا شر، اچھی بات بولیے بری بات. اب رمضان میں ہماری زبانوں سے اچھی بات کیا ہے؟ سب سے اچھی بات تلاوت قرآن پاک. جیسا ابھی شیخ نے بیان کیا، رمضان قرآن کا مہینہ ہے. کثرت سے قرآن پڑھیے، جتنا پڑھ سکتی ہیں آپ، کیونکہ یہ قرآن کا مہینہ ہے. سلف صالحین دروس کو روک دیتے تھے، اپنے لیکچرز کو، کیونکہ یہ قرآن کا مہینہ ہے، کمانے کا، نیکی کمانے کا مہینہ ہے. جتنا ہو سکے، ایک تو روزے میں ہے، ٹھیک ہے، سبحان اللہ، عبادت میں عبادت ہو رہی ہے، روزے میں رہ کر قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہے. سبحان اللہ، کتنی اچھی عورت ہے وہ کہ پکاتے پکاتے قرآن پڑھ رہی ہے، قرآن سن رہی ہے. وقت کو ضائع مت کریں. آپ دیکھیں، ابھی سے پلاننگ کر لیں. آج 26 شعبان ہے نا، 3-4 دن کے بعد رمضان شروع ہو رہا ہے انشاءاللہ. تو اب رمضان کیسے گزارنا ہے؟ پکانا آپ کا کام، پکانا اچھی چیز ہے. اس کے پیچھے بھی نیت یہ کریں کہ میں اپنے شوہر، اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے پکا رہی ہوں، اجر ملے گا انشاءاللہ. مباح کام اچھی نیت سو سے عبادت بن جاتے ہیں. اگر کوئی سوئے اس غرض سے، اس نیت سے سوئے، اچھی نیت لے کر کہ میں تھوڑا آرام کروں گی، اٹھ کر پھر قرآن پڑھوں گی، کیا بات ہے. اگر یہ سونے کے پیچھے نیت یہ ہے کہ مجھے تھوڑی سی راحت مل جائے گی، تھوڑی سی تھکاوٹ دور ہو جائے گی اور میں اٹھ کر قرآن پڑھوں گی، نمازیں پڑھوں گی، تو آپ کا سونا بھی عبادت ہے. اللہ اکبر، اس کی دلیلیں موجود ہیں، انما الاعمال بالنیات. لیکن خالی سوئے تو وہ مباح کام، جائز کام ہے، وہ عبادت نہیں بن جائے گا. نیند آ رہی، سو گئے، ٹھیک ہے، سو جائیے، جائز ہے. لیکن سونے کے پیچھے نیت اچھی ہوگی تو اس پر بھی اجر ملے گا. تو ٹائم ٹیبل بنائیے. آج جا کر گھر میں آپ لوگ، گزارش ہے میرے ماں اور بہنوں سے، میں بھی بناؤں گا، آپ بھی بنائیے. رمضان میں کیا کرنا ہے؟ ایک سحری کا پکانا معلوم ہے، چلیے ابھی سحری کا سنیں. دوسرا افطار کی تیاری، یہ 2 تو پکانے ہیں. اس کے علاوہ بچے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے لیے دوپہر کے کھانے کا انتظام. یہ 3 وقت کا پکانا ہے، اچھا کام ہے. اس کے پیچھے بھی نیت اچھی رکھیں، اللہ تعالیٰ بہترین اجر دے گا انشاءاللہ. اس کے علاوہ فرض نماز وقت پر پڑھنا. اذان ہو جائے، شروع ہو جائے. عام طور پر گھروں میں کوتاہیاں ہوتی ہیں، اب بھی پڑھتی ہوں، میں وقت ہی چلے آتا. تھوڑا فارغ ہو گئے، پڑھتی ہوں، تھوڑا شیطان اسی میں لگا تھا، وہ بھی تھوڑا کام ہے نا، وہ ذرا کچن بھی صاف کرنا ہے، وہ بھی صاف کر لو، وہ کپڑے بھی جما دو. سارے کام کرنے میں وقت نکل جاتا نماز کا. نہیں، فرض نماز کا ایک وقت ہے، ایک ابتدا ہے، ایک انتہا ہے. اللہ سے ڈریں. اذان ہو جائے پہلے فرض نماز ادا کر لیں، فرض نماز پڑھ لیے، اس کے بعد گھر کے کاموں میں لگ جائیں. اور دوسرا، یہ بازار میں گھومنا کرنا، اس سے بالکل بچنا چاہیے.
کیونکہ بازار میں وقت ضائع ہوتا ہے اور بات وقت کی ہو رہی ہے. ہم مسلمان ہیں, رمضان مل گیا, پتہ نہیں آئندہ ملے گا نہیں ملے گا, تو رمضان مل گیا لہٰذا وقت کی قدر کریں گے. آپ کیا کیجئے, ابھی 3-4 دن ہے نا, عید کے کپڑے خرید لیجئے ابھی جا کے, مشورہ ہے یہ, عید کے کپڑے خرید. ہوتا کیا ہے, عام طور پر دیکھا گیا, چاہے وہ حیدرآباد ہو, بنگلور ہو یا جدہ ہو, کوئی بھی ہو, ہوتا کیا ہے کہ آخری عشرہ جس کی خاص فضیلت آئی ہے, پوری 10 راتیں بازار میں شادی کے کپڑے خریدنا, عید کے کپڑے خریدنا کہتے ہیں. 10 راتیں پورے برباد کر دیے, شب قدر بھی گیا, اجر گیا, سب گیا. کیا بولے تو کپڑے خریدنا ہے کہتے عید کے, کھجورا خریدنا اور شیرخورما بنانے کے آئٹم خریدنا ہے. کیا ہے بھائی, یہ شعبان میں خرید کے نہیں رکھ سکتے, کپڑے خرید سکتے ہیں نا, تو ابھی تیار. میرے کہنے کا مقصد کیا ہے, وقت کی قدر کی جائے. رمضان میں ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. آپ اپنے اوقات کو, ابھی جو شیخ نے اپنی تقریر میں اللہ جزائے خیر دے مختلف اعمال بتائے ہیں نا کہ رمضان میں کیا کیا کرنا ہے, یہ سب کرنا, یہ مجھے بتانا ہے بس. اب ان میں سے ایک عمل بھی نہیں چھوڑنا. استطاعت ہے تو عمرہ کرنا, پیسے ٹھیک ہے, اگر وہ نہیں ہے اعتکاف ہے ٹھیک ہے, اس کے علاوہ جتنے قرآن کثرت سے تلاوت کرنا, اللہ کا ذکر کثرت سے کیجئے. سبحان اللہ الحمدللہ, پکاتے پکاتے لا الہ الا اللہ, سبحان اللہ الحمدللہ, کیا بات ہے, سبحان اللہ. ہانڈی بھی پک رہی ہے, زبان پر اللہ کا ذکر ہے, اللہ اکبر, 2 نیکیاں ہو رہی ہیں. تو ایسے لوٹنا چاہیے نیکیوں, یہ لوٹنے کا مہینہ ہے. عقل مند تاجر, ہو سکتا ہے آپ کے شوہر بچے بھی بزنس مین ہوں, تاجر وقت کا انتظار کرتا ہے, مال کب مارکیٹ میں ڈالوں کہ پبلک کو مال کی ضرورت ہو اور میرا مال خوب بکے. عقل مند تاجر اسی کو کہتے ہیں جو انتظار کرتا ہے ایسے وقت کا جب مارکیٹ گرم ہو, مارکیٹ میں ضرورت ہے, فوراً مال ڈالتا ہے اور خوب کماتا ہے, خوب محنت کرتا ہے, کیونکہ سیزن ہوتا ہے کمانے کا. وہ اس کو بولتے ہیں عقل مند تاجر. عقل مند انسان وہ ہے اللہ تعالیٰ جو وقت دیتا, جیسا ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. ایک دن کا روزہ 1 سال کے گناہوں کو بخش دے گا. عشر ذی الحجہ کے 10 دن کا عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہر چیز سے زیادہ محبوب ہے. رمضان کے اعمال کی فضیلت ہے. افطار کے وقت توبہ دعا قبول کی جاتی ہے, تہجد کے وقت دعا قبول کی جاتی ہے, جو سحری کا وقت ہوتا ہے اس سے پہلے کا وقت. تو اس کو غنیمت سمجھنا, یوٹیلائز کرنا کہ وقت مل رہا ہے لہٰذا میں چھوڑوں گی نہیں, یہ دعا کا وقت ہے. اب ہوتا افطار کے وقت دعا کرنا ہے, ہمارے وہ رکھے کیا, انگور نہیں ہے, اجام نہیں ہے, وہ نہیں, ارے کیا کیا کھانا ہے. آخر کھجور پر افطار کرتے تھے. ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں رطب مل گیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رطب سے افطار کر لیا. رطب نہیں ملا تو کھجور پر افطار کر لیا. کھجور بھی میسر نہیں ہے, پانی پی کر اپنا روزہ ختم کر دیا. ہمارے پاس پورے ڈشز تیار کرو سامنے, خوب پیٹ بھر کے کھانا ہے یہاں تک آنے تک, اور اس میں وہ وقت دعاؤں کا وقت ہے. ہوتا کیا, وہ لا کے رکھ رہے, آپ پہلے تیاری کر دیجئے, زہر کے بعد تیاری شروع کر دیجئے. آپ کاٹنا کوٹنا ہے اگر فروٹس وغیرہ کے ٹھیک ہے, حلال چیزیں ہیں آپ پہلے, لیکن افطار سے پہلے کا جو وقت ہے, اذان سے پہلے, سورج غروب ہونے سے, یہ وقت دعاؤں کا ہے. بیٹھ کر دعا کیجیے. روزہ دار کی دعا قبول ہوتی ہے عند فطرہ, جب وہ افطار کرتا ہے اس وقت ہوا. لہٰذا یہ مانگنے کا ہے, کیا ہم کو مانگنا نہیں ہے, دینے والا تیار ہے. اللہ اکبر. وقال ربکم ادعونی استجب لکم, تمہارے رب نے کہا ہے مجھ سے مانگو میں دوں گا. دینے والا تیار, مانگنے والیاں کہاں ہیں. وقت ضائع نہ کریں, مانگیں. تلاوت قرآن پاک, روزہ, فرض نمازوں کا خاص اہتمام, سنت موقدہ, اس کے علاوہ نفل اوقات جو ممنوع اوقات ہے, اس کے علاوہ جس وقت میں چاہے خوب نفل نمازیں پڑھیں. تراویح کا اہتمام کریں, ماشاءاللہ مساجد میں اہتمام ہوتا ہے خواتین کا, ٹھیک ہے. نہیں ہے آپ سے مسجد دور ہے, آپ گھر میں پڑھیے تراویح, ٹھیک ہے. قرآن اور ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کا, ٹھیک ہے. دعاؤں کا اہتمام اور توبہ اور استغفار کثرت سے, اور اللہ کے راستے میں خرچ کیجیے. یہ مت دیکھیے کہ 1 روپیہ دے رہی ہوں 10 روپیہ دے رہی ہوں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ ایک انگور کا دانہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا. کسی نے کہا کہ 1 دانہ دے رہی ہیں آپ, 1 دانہ 2-3 کلو دینا, ایسا وہ مطلب تھا بولنے کا. تو کہا کہ یہ اللہ کے راستے میں میں دے رہی ہوں, اس میں کتنے ذرے ہیں, ذرات کتنے ہیں اس میں, بہت ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, ذرے کے برابر بھی اچھا کام کرو گے اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ کل قیامت کے دن لے. تو یہ مت دیکھیں کہ استطاعت نہیں ہے, نہیں میں کیوں 10 روپے 100 روپے رہے تو دوں گی غریب کو, 10 روپے ہے نا, نہیں 10 روپے ہے 10 روپے دے دیجیے. انفاق اللہ کی, ابھی ہم نے حدیث سنی, مشہور حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوا کیسی چلتی تیزی سے, اس سے زیادہ جو ہے انفاق فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے, کار خیر میں اپنا مال خرچ کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی دیا ہے تو آپ خرچ کیجیے, نہیں دیا ہے کوئی بات نہیں, نیت کیجیے اللہ مال دے گا تو ضرور خرچ کروں گی, نیت پر اجر ملے گا انشاءاللہ. حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب نیک عمل کا ارادہ کر لے اللہ تعالیٰ اسی پر نیکی لکھ دیتا ہے اس کو, ارادہ خالی نیک عمل کا.
کہ انشاءاللہ پیسے ہوں گے تو ضرور دوں گی, نہیں کھلا دے. تو ایسے اعمال صالحہ, بیمار ہیں کوئی تیمارداری کیجئے, بیمار ہیں مدد کیجئے, پڑوسی عورتیں ہیں, غریب تو نہیں ہیں, رشتہ داروں کی. اچھا کسی سے کوئی لغزشیں ہیں یا برائیاں ہیں دل میں, معاف کر دیجئے اللہ تعالیٰ کے لیے, اللہ کے لیے معاف کر دیجئے. حسد, غیبت, حسد, بغض, کینہ, کپٹ, نفرتوں سے اپنے دل کو پاک کیجئے. قلب سلیم, اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. قلب سلیم, قیامت کے دن نہ مال فائدہ دے گا نہ بچے فائدہ دیں گے, سوائے اس انسان کے جو صاف دل لے کر آئے. قلب سلیم, وہ دل جو شرک اور کفر غیر اللہ کی محبت سے پاک ہو, وہ دل جس دل میں کینہ, کپٹ اور اپنے بھائی کے لیے دشمنی اور عداوتیں نہ ہوں, ایسا دل لے کر جائیے. معاف کیجئے اللہ تعالیٰ کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سب کو بخشا جاتا ہے. پیر اور جمعرات کے دن اللہ کے رسول کی حدیث ہے, ہر انسان کی بخشش ہوتی ہے سوائے مشرک کے اور مشاہن کے. ایک وہ جو شرک اکبر میں ملوث ہے اس کے بخشش کو روک دیا جاتا ہے, اور وہ عورت یا وہ آدمی جو اپنے بھائی کا یا بہن کا کینہ اپنے دل میں رکھتے ہیں ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے حتی یصطلحا, جب تک کہ آپس میں کمپرومائز نہ کر لیں. وہ تو دلوں کو صاف کیجئے, ملیے لوگوں سے جا کر. عام طور پر رشتہ داروں میں کیا ہے, انہوں بلائے تو ہم بلانا, انہوں بلائے تو ہم بلاتے, انہوں یاد کرے تو ہم یاد کرتے, انہوں دعوت دیے تو ہم دعوت دیتے. یہ بدلے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے رشتوں کو نبھانے والی یا نبھانے والا وہ نہیں ہے جو بدلے دیتا ہے. آپ میری خالہ ہیں, آپ مجھے گھر پہ بلائیں گی, دعوت دے گا, میں بھی بلاؤں گا. آپ نہیں بلائے تو, جیسے بولتے ہیں حیدرآباد میں, یہاں بھی بولتے ہیں, انہوں نے پوچھے تو ہم بھی نہیں پوچھتے, انہوں پوچھے تو ہم بھی پوچھتے. یہ نہیں ہے رشتہ داروں کو نبھانا, رشتوں کو نبھانا. سامنے والا بند کر دے رشتہ, آپ اپنا رشتہ جاری رکھیں, اس سے ملیے. وہ آپ کو نہیں بلاتے ہیں, آپ ان کو بلائیے. وہ آپ کو سلام نہیں کرتے, آپ سلام کیجئے. وہ آپ کو دیکھنے نہیں آتے گھر میں, آپ ان کو جائیے دیکھنے کے لیے. یہ سب رمضان میں یہ بھی ہو سکتا ہے. تو کار خیر کے بہت راستے ہیں ماشاءاللہ تبارک اللہ. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم وقت کی قدر کرتے ہوئے اپنے اوقات کو کسی نہ کسی کار خیر میں لگا دیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. ضائع مت کیجئے, اس رمضان کو اپنی زندگی کا رمضان بنائیے اور اپنی زندگی کو بدل دیجئے. خوب نیکیاں کرنے کا عزم کیجئے کہ انشاءاللہ رمضان آ رہا ہے, میں ایک ایک گھڑی, ایک ایک سیکنڈ کی قدر کروں گی انشاءاللہ. اور انشاءاللہ میں اپنا پورا رمضان اللہ کی اطاعت میں, اللہ کی فرما برداری میں, گناہوں سے بچتے ہوئے توبہ اور استغفار میں گزاروں گی. میرا رمضان ضائع نہیں ہوگا انشاءاللہ. بہت ضائع کر دی اب تک, میں اب نہیں کروں گی انشاءاللہ. یہ عزم کیجئے, اللہ سے مدد مانگی, اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ضرور مدد کرے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ جو باتیں میں نے بیان کی ہیں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو وقت کی قدر کرنے والا مسلمان بنائے, رمضان پانے کی توفیق عطا فرمائے, اور زیادہ سے زیادہ رمضان میں نیکیاں اور اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیے, اگر بیان کا پیچھے مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو تذکیر کرایا جائے, یاد دلا دیا جائے, ذرا اہمیت بتا دی جائے کہ بھئی یہ راتوں کی بڑی اہمیت ہے, ان راتوں میں جو ہے عبادتیں کرنا ہے, تو لوگوں کو تذکیر کے لیے, ان کو بتانے کے لیے وقت دیا, تو یہ جائز ہے, کوئی. لیکن اس کو ایک سنت, ایک ٹرینڈ نہ بنا جائے کہ یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ ضروری ہے بیان دینا, یہ طریقہ ہے, ایسے نہیں. لیکن لوگوں کو چونکہ وہ وقت ہوتا ہے, ماحول ہوتا ہے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صحابہ کے اوقات اور ان کے ماحول کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو نصیحت کرتے تھے, دین کی باتیں بتاتے تھے. تو اسی طریقے سے اگر ہم وقت کی اہمیت بتانے کے لیے ان کو دین کی باتیں بتائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ. علماء نے اجازت دی ہے اس کی, جہاں تک میں جانتا ہوں. جی جی, تفسیر قرآن کی کلاسز میں جا سکتے ہیں کیا رمضان میں؟ دیکھیے, تفسیر ایک بہت بڑا کام ہے. قرآن کی تفسیر بغیر علم کے نہیں کر سکتے. تو آپ جہاں بھی جا رہی ہیں پہلے یہ دیکھیں کہ وہ جو قرآن کی تفسیر ہو رہی ہیں کلاسز, کیا وہ سلف صالحین کے منہج پر ہے تفسیر یا عقل سے تفسیر کی جا رہی ہے؟ یہ بہت ضروری ہے دیکھنا, کیونکہ عام طور پر تفسیر میں غلطیاں ہیں. غلطیاں کیوں ہیں؟ علم کی کمی کی وجہ سے. بغیر علم کے تفسیر نہیں ہو سکتی. لہٰذا وہ عالمہ ہے,
ان کا عقیدہ صحیح ہے اور وہ جو تفسیر کرتی ہیں وہ بالکل سلف صالحین کے منہج پر ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر اس سے ہٹ کر ہے تو اوائڈ کرنا چاہیے، احتیاط کرنا چاہیے اس کو۔ اچھا، رمضان میں وقت کی کمی ہو رہی ہے، اچھا اچھا، اس کی وجہ سے ہم نے مشورہ لیا کہ آ سکتے ہیں یا نہیں۔ یہاں اگر ہو رہی ہے تو اس سینٹر کے بارے میں تو مجھے معلوم ہے، جی آ سکتے ہیں، کیوں نہیں، بالکل یہ نیک عمل ہے، یہ بھی علم حاصل کرنا ہے۔ قرآن پڑھنا چاہیے، ترجمہ بھی پڑھنے پر اجر ہے، کوئی شک نہیں، لیکن جو نصوص آئے ہیں قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے کلام کو پڑھنا چاہیے کثرت سے، پڑھنا آتا ہے تو ضرور پڑھنا چاہیے، ترجمہ بھی پڑھیں لیکن زیادہ وقت قرآن مطلب قرآن کی تلاوت ہو، اور وہ ظاہر بات ہے ترجمہ تفسیر پڑھیں گے تو قرآن کا مطلب سمجھ میں آئے گا، کوئی شک نہیں، تو دونوں ہو، یہ نہیں ہو کہ ایسا نہ کیا جائے کہ قرآن پڑھنا چھوڑ کر خالی ترجمہ پڑھ رہے، نہیں، قرآن بھی پڑھیے، آیت بھی پڑھیے، اس کا ترجمہ بھی پڑھیے، ویری گڈ، بہت ہے، نور علی نور ہے، نیکی پر نیکی۔ زکوٰۃ کے پیسے بھی کپڑے خرید کر غریبوں کو دیتے ہیں، کیا یہ صحیح شکل میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں؟ یہ عام طور پر ایک طریقہ بن گیا ہے کہ لوگوں کا جو ہے زکوٰۃ کے پیسوں سے، وہ بھی خاص طور سے رمضان میں زکوٰۃ کے پیسوں کی ساڑیاں کیا بولتے نا، کیا زکوٰۃ کی ساڑیاں کہتے ہیں، زکوٰۃ کے وہ خاص طور سے اولڈ سٹی وغیرہ جا کے سستے کپڑے ساڑیاں رہتے ہیں، غریب لوگوں کو بلا کے دیتے، ایک ٹرینڈ بن چکا ہے، یہ نہیں ہے زکوٰۃ کے مسئلہ، ایسا نہیں ہے، زکوٰۃ ایک خاص عبادت ہے، خاص وقت پر کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، خاص وقت پر کرنی چاہیے، تو اس کے لیے جو ہے تفصیل ہے، ظاہر بات ہے، سونے پر زکوٰۃ الگ ہے اس کے ساتھ، لیکن زکوٰۃ کی ساڑیاں یہ ایسا کوئی وہ نہیں ہے، بلکہ جیسا کہ ابھی میں نے بتایا کہ سونے کی زکوٰۃ الگ ہے، چاندی کی زکوٰۃ الگ ہے، تجارتی مال کی زکوٰۃ الگ ہے، جانوروں کی زکوٰۃ الگ ہے، اور سال جیسے ہی ختم ہو جاتا ہے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، لیکن اگر کوئی رمضان میں زکوٰۃ دیتے ہیں تو کوئی بات نہیں انشاءاللہ، یعنی جیسے شوال میں یہ حساب لگانا پڑتا ہے، بھئی آپ کی زکوٰۃ کب واجب ہو رہی ہے آپ کے مال پر، شوال میں واجب ہو رہی ہے، شوال میں تو پہلے نکالنا جائز ہے، رمضان میں ہی نکال رہے ہیں اجر پانے کے لیے تو علماء نے اجازت دی ہے، لیکن رمضان سے 2 مہینے پہلے ہی جو ہے یا 1 مہینہ پہلے رمضان سے پہلے زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے، آپ نہیں ادا کر رہی ہیں، آپ ویٹ کر رہی ہیں کہ رمضان میں ادا کروں گی، اس کی کیا گارنٹی کہ رمضان تک زندہ رہیں گی، تو یہ غلط ہے، پہلے نکال لیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ جی قرآن سیکھ رہی ہے، قرآن پڑھتے تو صحیح نہیں ہے جی، قرآن کی آیت پڑھ سکتی ہے، قرآن کوئی سیکھ رہی ہیں، پورا تجوید وغیرہ پورا نہیں سیکھ رہی ہیں، تو ان سیکھنے کے دوران پڑھنا نہیں پڑھنا قرآن، اللہ معاف کرنے والا کوئی نہیں، سیکھ بھی رہی ہیں اور پڑھ رہی ہیں، انشاءاللہ پڑھنا چاہیے، وہ پڑھنے سے جب سیکھ بھی رہی ہیں اور پڑھ بھی رہی ہیں تو فائدہ ہوگا، کیونکہ جو سیکھ رہی ہیں اس کو نافذ کرنا چاہیے، جو سیکھ رہی ہیں کہ کس لفظ کو کیسے پڑھنا چاہیے، تو پڑھنے سے ہی صحیح ہوگی وہ چیز، پڑھنا چاہیے، سیکھنا پڑھنا بہت اچھی چیز ہے۔ اچھا اگر عربی مطلب قرآن پڑھنا نہیں آتا، اگر قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے تو ترجمہ پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اچھی چیز ہے، لیکن میں یہ گزارش کروں گا کہ قرآن پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے، سیکھنا قرآن پڑھنا آسان ہے، کوئی بھی بچی ہے جو قرآن پڑھنا اچھا جانتی ہے اس کو گھر میں بلائیے آپ، یا آپ اس کے پاس جائیے، پڑھیے، اللہ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ موفق انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آسان کرے انشاءاللہ، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن جو باتیں ہیں ابھی 2 درسوں میں ہوئی ہیں اس پر عمل کیجئے، ابھی شیخ طاہا حفظہ اللہ نے جو باتیں بیان کی ہیں، اس کے بعد میں نے جو باتیں بیان کی ہیں، اس پر عمل کریں، کیونکہ اصل چیز عمل ہے، وقت کی قدر اور اس پر عمل کرنا ہے، یہ نہیں کہ سن لیے چلے گئے، بول دیے چلے گئے، ایسا نہیں، مجھے اور آپ کو عمل کرنا نہیں جائیں گے سوائے ایک کے، اس ایک کے بارے میں کیا وصف اور کیا صفت بیان کی گئی ہے جو ایک جماعت نجات پائے گی۔ آج شرک کر کے آدمی کہتا ہے وہ ایک نجات جماعت میں ہوں، آج بدعتوں کا ارتکاب کیا جا رہا ہے، بدعتیں کی جا رہی ہیں، اور کہتے ہیں وہ جو ایک جماعت ہے نا جس کے بارے میں پیشن گوئی کی گئی کہ وہ نجات پائے گی آگ سے جہنم سے، وہ ہم ہیں۔ آج صحابہ پر انگلیاں اٹھانے والے نعوذ باللہ من ذالک یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ نجات پانے والی جماعت ہم ہیں،
کیا مطلب؟ بعض کہتے ہیں جو میجورٹی میں ہے وہی مراد ہے اس سے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کا لفظ ایک روایت میں استعمال کیا اور جماعت میجورٹی کو کہتے ہیں، غلط۔ کیا سمجھا حدیث سے ہم نے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو حدیث ہے اس کے مختلف الفاظ آئے ہیں، کہیں جماعت کا لفظ ہے، کہیں ما انا علیکم و اصحابی، اور الیوم روایت میں صحیح حدیث سے ثابت ہے، ما انا علیہ الیوم۔ جب صحابہ نے یہ سوال کیا وہ ایک جماعت جو نجات پائے گی کون ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب کیا تھا؟ آج میں اور میرے صحابہ دیکھیے منہج سلف، آج میں اور میرے صحابہ جس دین پر ہیں وہ نجات پانے والی جماعت قیامت تک اسی دین پر ہوگی، میں اور میرے صحابہ۔ رسول اللہ نے صحابہ کا ذکر کیسے؟ وہ اصحابی، لہذا صحابہ کی طریقے سے دین کو سمجھنا ضروری ہے۔ کیا آج جو عقیدے اپنائے گئے ہیں، آج جو منہج اختیار کیے گئے، چاہے وہ تکفیری ہو، جو بھی منہج ہو، کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا؟ کیا یہ آپ کے اصحاب کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے ہی سمجھا تھا؟ نہیں، تو پھر یہ منہج غلط ہے، تو ایسی جماعت بھی غلط ہے۔ پھر یہ اس جماعت کے لیے نجات نہیں ہے۔ پھر نجات کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان کے بارے ان کا وصف، ان کی صفت بیان کی ہے، ما انا علیہ الیوم واصحابی، آج میں اور میرے صحابہ جس دین پر ہیں۔ کون ہے وہ؟ اور دوسری حدیثیں بتاتی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق حتی یاتی امر اللہ، میری امت کی ایک جماعت، یہی جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے بیان کیا، آج میں اور میرے صحابہ جس طریقے پر ہے وہ جماعت اس طریقے پر رہے گی۔ انہی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں بیان فرمایا کہ ہمیشہ ایک جماعت میری امت کی حق پر ڈٹی رہے گی یہاں تک کہ اللہ کا حکم آئے گا، یعنی قیامت واقع ہو۔ اس کا مطلب یہ پیدا نہیں ہوگی نئی جماعت، کیونکہ حدیث میں لا تزال، ہمیشہ رہے گی وہ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے قیامت تک صحابہ تابعین بدعتیں آئیں، شرکیہ امور نئے نئے طریقے سے اختیار کیے گئے، خطرناک قسم کے مناہج آئے، لیکن جماعت باقی رہی وہ، کیونکہ حدیث ہے، پیشن گوئی ہے، یہ جماعت قیامت تک باقی رہے گی، نہیں آئے گی کوئی 2000 میں یا 19 میں ایک جماعت آئے گی جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر عمل کرے گی، نہیں ہوگی، وہ شروع سے ہے۔ اور جہاں جس روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کا لفظ استعمال کیا، بعض لوگ اس کا مطلب سمجھتے ہیں اکثریت، کیونکہ جماعت کا مطلب اکثر لوگ، میجورٹی، لہٰذا آج میجورٹی کون ہے؟ تقلید کرنے والے، لہٰذا وہ نجات تقلید کرنے والوں کے پاس، مقلدہ نہیں۔ یہ بھی وہی مطلب، منہج سلف کیا ہے؟ جماعت کا مطلب کیا لے رہے ہیں آپ؟ آئیے ہم سلف کا منہج دیکھتے ہیں جماعت کے لفظ پر۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جہاں تک مجھے نام یاد آ رہا ہے یہ یا کوئی اور صحابی ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، جماعت کیا ہے؟ الجماعت ما وافق الحق، من وافق الحق یا ما وَإِن كُنْتَ وَحْدَكَ۔ جماعت کس کو کہتے ہیں؟ جو حق پر ہو اگرچہ تم تنہا ہو۔ اللہ اکبر، یہ ہے منہج صحابہ کا۔ دیکھیے حدیث میں جماعت کا لفظ ہے نا، تو جماعت سے مراد اکثریت نہیں ہے، میجورٹی نہیں ہے کہ اکثر لوگ جس طریقے سے دین کو سمجھ رہے ہیں وہی لوگ نجات پانے والے لوگ ہیں، نہیں، جماعت سے مراد یہاں وہ لوگ ہیں جو حق پر ہو، چاہے وہ لوگ ہوں یا تنہا ہو ایک انسان۔ اگر پوری بستی میں ایک آدمی توحید کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، ایک اللہ کی خالص عبادت کرتا ہے، ذرہ برابر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کر رہا ہے، اور پوری بستی کے 1 لاکھ یا 1000 10,000 لوگ شرک اکبر میں ملوث ہیں، تو اس بستی کی جماعت کون ہے؟ وہ ایک آدمی جو توحید پر ہے یا وہ ساری بستی جو شرک کا شکار ہے؟ کیا کہیں گے آپ؟ اکثریت؟ کہاں سے لے لیا مطلب یہ؟ نہیں، جماعت اکثریت نہیں مراد، حق پر، چاہے وہ ایک ہو یا زیادہ ہو، ایک ہو یا زیادہ ہو، کیونکہ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، جماعت یہ ہے کہ حق پر جو لوگ ہیں اگرچہ تم تنہا بھی ہو تو تم ہی جماعت ہو۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو امت کہا ہے، جبکہ امت جماعت کو کہا جاتا ہے، بہت سارے لوگ ہیں نا امت۔ اللہ نے ایک نبی، اپنے پیارے نبی ابراہیم علیہ السلام کو کہا کانا امہ، وہ امت ہے، امت۔ تو امت کا مطلب یہاں ابراہیم علیہ السلام مراد ہے، کیونکہ اللہ ان کو کہہ رہا ہے کانا امہ، ابراہیم ایک امت تھے، کیونکہ وہ حق پر تھے اور ان کی پوری قوم کفر پر تھی۔ تو جو حق پر ہے وہ جماعت ہے، اور حق کتاب اللہ، سنت رسول اللہ علی فہم السلف، کہ قرآن و حدیث کو صحابہ کے طریقے سے سمجھنا یہ فہم ہے۔ آئیے اس کی دوسری دلیل بخاری شریف کی ایک حدیث سے میں آپ کو دوں کہ صحابہ کے جیسے دین کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی پوچھے کیوں بھئی، ہمارے پاس دماغ نہیں ہے کیا؟ ہم نہیں سمجھ سکتے کیا قرآن کو جیسے چاہے؟
ہم نہیں سمجھ سکتے حدیثوں کو جیسے چاہے، نہیں میرے بھائی، اللہ نے جیسا کہ 3 آیتیں قرآن کی پیش کی گئی آپ کے سامنے، جو سورہ توبہ سورہ بقرہ کی آیتیں ہیں، ایک بخاری شریف کی حدیث، صحیح حدیث میں نے بیان کی ہے جس میں یہ لفظ آیا ہے کہ آج میں اور میرے صحابہ، اور وہ بھی دوسری مشہور حدیث جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے بعد جو دنیا میں زندگی گزاریں گے وہ دین میں بڑا اختلاف دیکھیں گے، کوئی کہے گا حلال، کوئی کہے گا حرام، کوئی کہے گا جائز، کوئی کہے گا ناجائز، کیا کرنا اختلافی دور میں؟ فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعد تمسکوا بها وعضوا علیها بالنواجذ، اللہ اکبر، وإیاکم ومحدثات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت، جو 4 وصیت آپ نے کی تھی، ایک تقوی کی، دوسری حاکم وقت امام وقت کی اتباع کرنے کی، تیسری کہ اختلاف ہو تو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے کو لازم پکڑنا، مضبوطی سے چھوٹنا نہیں، لوگ کچھ بھی کہیں تم دیکھنا میری سنت کیا ہے، میرے صحابہ کا منہج کیا ہے، اللہ اکبر، یہ مفہوم ہے حدیث کا۔ اسی طریقے سے ایک اور ایک حدیث ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، راوی ہیں حدیث کے، ایک مرتبہ ایک یہودی عالم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، توجہ سے سماعت فرمائے حدیث کو، یہودی عالم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر کہتا ہے، یا محمد انا نجد فی التورات، ہاں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تورات میں کچھ دیکھتے ہیں، تورات میں یہ لکھا ہوا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں کو ایک انگلی پر اٹھائے گا، 7 آسمانوں کو ایک انگلی پر اٹھائے گا، 7 زمینوں کو ایک انگلی پر اٹھائے گا، پھر پہاڑوں کو ایک انگلی پر اٹھائے گا، اس نے ذکر کیا، اور آگے اس نے کہا کہ اس کے بعد یہ کہے گا اللہ تعالیٰ میں ہی بادشاہ ہوں۔ یہ یہودی عالم کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آسمانوں کو، زمینوں کو، پہاڑوں کو، نباتات کو انگلیوں پر اٹھائے گا، ٹھیک ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات سن کر ہنسنے لگے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی یہ بات سن کر ہنسنے لگے۔ اب آپ بتائیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ہنسے؟ بتا سکتے ہیں؟ اگر میں آپ سے پوچھوں، اب آپ دماغ سے سوچیں گے کئی کو ہنسے ہوں گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ پہلے کیا بولا انہیں یہودی عالم، یہ دیکھیں گے، یہودی عالم نے کہا اللہ کے انگلیاں ہیں، ارے انگلیاں بولا اس واسطے شاید ہنسے ہوں گے۔ آپ بولیں گے نہیں بھائی، میرے خیال سے یہودی تھا انہیں عالم، انہیں آ کر بول رہا کہ تورات میں جو ہے یہ چیز لکھی ہوئی ہے، اور اسی تورات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی بھی ہے، اس واسطے ہنسا ہوں گے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے ہوں گے۔ اب ایک ایک تفسیر ہوگی ہنسنے کی، ہے نا؟ آپ ایک، انہوں ایک، فاطمہ ایک، عائشہ ایک، خالہ ایک، آنٹی ایک، بھائی ایک، بہن ایک، ایک آدمی ایک ایک تفسیر لے گا حدیث کا۔ اب ہمیں کون بتائے گا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہنسنے کی وجہ کیا تھی؟ عبداللہ بن مسعود بتائیں گے رضی اللہ عنہ، انہوں نے بیان کیا تعجبا وتصدیقا لقول الحبر، اس یہودی عالم کی بات پر تعجب کرتے ہوئے اور اس کی تصدیق کرتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہنسنے لگے، تعجبا وتصدیقا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، جو حدیث کا راوی ہے۔ وہاں وہ جو واقعہ ہوا یہودی عالم آیا تھا وہاں موجود تھے، کون؟ عبداللہ بن مسعود۔ اور یہ سمجھنے کے لیے ایک چھوٹی سی مثال، یہاں ابھی بنگلور میں بیٹھے ہوئے ہیں نا آپ، ہم بیٹھے ہوئے ہیں نا، اگر میں کوئی بات کہوں آپ سے، ایک بات یہاں میں کہوں آج 6 جولائی کو، اور اس بات جیسے مثال کے طور پر کوئی بھی بات کہی جائے، اور آج سے 50 سال کے بعد ایک اسی کانفرنس ہال میں لوگ آئیں اور اس واقعے کا ذکر کرے، بھائی 6 جولائی 2013 میں ایک صاحب نے ساتھیوں کو ایک بات کہی تھی۔ اب آپ لوگوں کو زیادہ معلوم ہوگا کہ میں کس لیے بولا، یا آج سے 25 سال یا 50 سال کے بعد جو لوگ یہاں بیٹھ کر اس واقعے کا ڈسکس کریں گے ان کو معلوم ہوگا کہ میں نے مذاق سے کہا تھا یا سیریس کہا تھا۔ مثال کوئی بھی، ارے میاں باہر بات کریں گے، جیسے مثال کے طور پر میں نے ایک جملہ کیا، جملہ کسی سے کہا ہم باہر بات کر لیں گے، باہر دیکھ لیں گے۔ اب باہر دیکھ لیں گے کیا مطلب؟ باہر میں ماروں گا اس کو پکڑ کے، ایک مطلب، یا باہر جو ہے جو موضوع تھا، یہ جو بات تھی اس کا کوئی اور معنی بیان کیا جائے۔ اب کہنے والا جب اس نے کوئی بات کہی ہے، وہ لوگ جو سن رہے تھے they know better than us، ان کو معلوم کہ وہ بات کس لیے کہی گئی تھی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو واقعہ ہے، آ کر یہودی عالم کہتا ہے کہ انگلیوں پر قیامت کے دن اللہ آسمانوں کو زمینوں کو اٹھائے گا۔ اب یہ اسماء و صفات سے تعلق ہے مسئلے کا،
اللہ کی انگلیاں ہے نہیں ہیں. جن لوگوں کا عقیدہ سلف صالحین کا عقیدہ ہے ان لوگوں نے کہا دیکھو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں تعجب اور تصدیق کرتے. تصدیق کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. آگے حدیث پڑھی ہے بخاری کی, رسول اللہ علیہ وسلم نے آیت کی تلاوت کی, وہ آیت جس میں اس بات کا ذکر ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے دائنے ہاتھ میں ساری زمینوں کو سارے آسمان اللہ کے دائنے ہاتھ میں لپیٹے ہوں گے. وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ, ساتوں آسمان اللہ کے دائنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے. یہ آیت ہے قرآن کی. وَالْأَرْضُ جَمِيعًا, ایسی آیت, وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, زمین پوری کی پوری اللہ کے قبضے میں ہوگی قیامت کے دن. وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ, اللہ نے فرمایا اور آسمان لپیٹے ہوئے ہوں گے اللہ کے دائنے ہاتھ میں. یہ آیت پڑھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور یہ بھی آیت وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ, یہاں سے عائشہ لوگوں نے ویسی قدر اللہ کی نہیں کی جیسی کرنی چاہیے تھی. تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کتاب و سنت کو صحابہ کے طریقے سے سمجھنے میں ہی نجات ورنہ گمراہی. یہاں عبداللہ بن مسعود جن لوگوں کا منہج سلف کا منہج نہیں ہے ان لوگوں نے کیا کہا کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انکاریہ ہنسی ہے, انکار کیا ہے اس کا, کہ اس نے کہا اللہ کی انگلیاں ہیں. انگلیاں کیسے ہوتی ہیں؟ اللہ کا ہاتھ ہے, اللہ کی انگلیاں ہیں. نہیں ہے اللہ کے ہاتھ, اللہ کا ہاتھ نہیں ہے, اللہ کی انگلیاں. تو اللہ کے ان صفات ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہنسنے کی وجہ انکار تھی. یہ کن لوگوں نے کہا؟ جن کے پاس سلف کا منہج نہیں ہے, جنہوں نے دماغ سے سمجھا ہے کتاب و سنت. وہ تعویل کرتے ہیں اسماء و صفات کی, نہیں مانتے ہیں. بعض سات کو مانتے ہیں, کسی اور صفت کو نہیں مانتے. بعض کلیہ طور پر سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات کا انکار کرتے ہیں, کہ کہتے ہیں کہ اس سے تشبیہ لازم آئے گی. اپنی جگہ مسئلے ہیں وہ توحید اسماء و صفات کی. تو کہنے کا مقصد اس حدیث کی روشنی میں یہ ہے میرے معزز سامعین و سامعات کہ کتاب و سنت کو صحابہ کے جیسے سمجھنا ضروری ہے, جیسے عبداللہ بن مسعود ہمیں سمجھاتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ایک بوڑھی عورت دین سمجھنے کچھ مسئلے لے کر آئی تھی, اپنے کچھ سوالات کیے اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور جواب لے کر جب جانے لگی پھر اس کو یاد آ گیا, پلٹ کر پوچھتی ہے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کل اگر دین سمجھنا ہو, کوئی بات مسئلہ معلوم کرنا ہو اور آپ نہ ہو دنیا میں, کس سے پوچھوں؟ اللہ اکبر. یعنی اس کو معلوم تھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہونے والی ہے. آج کا مسلمان کہتا ہے نہیں, اور یہ بھی منہج کا مسئلہ ہے. یہاں میں نے ہر چیز کی جڑ منہج. آپ شرک لے لیں, آپ فرقوں کا لے لیں, تقلید لے لیں, بدعات لے لیں, غلط مناہج باطلہ جو اختیار کیے جا رہے ہیں, سلف کا منہج چھوڑنے کا نتیجہ ہے. ایک بات بچپن سے بٹائی, قرآن و حدیث, قرآن و حدیث, قرآن و حدیث. لوگ سمجھ رہے قرآن و حدیث, بس کیسے سمجھنا نہیں سمجھا ہے بچپن سے, نہ تعلیم دی گئی. اگرچہ کتابوں میں اللہ جزائے خیر دے سلف علماء کرام نے لکھا ہے سلف کا منہج, لیکن سمجھایا نہیں گیا. عام طور پر ہماری دعوت کتاب و سنت, ہم قرآن و حدیث کو سمجھنے والے, ہم قرآن و حدیث. اب بچے نوجوان بھائی قرآن و حدیث بولے علماء پورے, اب کیسے سمجھنا یہ تو نہیں سکھائے, کیسے قرآن و حدیث سے مسئلے لینا یہ نہیں سجا, لہٰذا ہم اپنے دماغ سے لیں گے. اب ہر آدمی اپنے دماغ سے لے رہا ہے. کل کوئی کہہ رہا ہے بھائی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد بیٹھ کر درس دیتے کیا حدیث کا, لہٰذا یہ بدعت ہے. عصر کی نماز کے بعد حدیث کا درس دینا بدعت, فجر کی نماز کے بعد تفسیر کا درس دینا بدعت. یہ بدعت وہ بدعت, ان کے پیچھے ان کی نماز نہیں, ان کے پیچھے ان کی نماز نہیں. یہ کافر کیوں؟ ارے شرک کر رہے, جو گلے میں تعویذ لگائے خلاص کافر, شرک و شرک, اس کے نماز جنازہ جائز نہیں. بیٹا قرآن و حدیث, قرآن و حدیث, لیکن فہم نہیں ہے, منہج نہیں ہے. بیٹا کہہ رہا ہے ابا چونکہ مزاروں کو جاتے تھے, قبرستان درگاہوں کو جاتے تھے, لہذا میں ابا کی جنازے میں نہیں شریک ہوں گا. اور لوگ کہہ رہے ہیں کٹر ہے, دیکھو انہیں کیسا ہے, کٹر ہے, پابند ہے, دیکھو سخت ہے, دیکھو ابا کی نماز جنازے میں نہیں پڑھا, بولا میں نہیں جاؤں گا کیونکہ مسلمان نہیں مرا میرا باپ. کیوں؟ بدعت کرتا تھا میرا باپ. اللہ, یہ منہج ہے. جرح تعدیل میں منہج, اخلاق میں منہج, عقیدے میں منہج. صحابہ کا منہج کیا تھا؟ کہاں ہیں ہم, کہاں جا رہے ہیں آج کے؟ جذبات کا نام اسلام نہیں ہے. کتاب و سنت کو صحابہ کے جیسے سمجھنے کا نام اسلام ہے. دعوت اللہ دیکھ لیے, بہت بڑا فتنہ آج کا, نعوذ باللہ من ذالک. دعوت اللہ میں منہج غلط اپنایا جا رہا ہے. اللہ کی طرف دعوت دینا دین ہے نا, یہ اللہ کی طرف بلانا اچھی چیز ہے نا. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. لیکن کیا اس کے لیے منہج ہے یا مرضی ہے؟ جیسے چاہے بلا لو, جیسے چاہے بلا لو دین کی طرف.
دعوت میں منہج بھی ختم ہے سلف کا. سلف بھی دعوت دیتے تھے یا ہم ہی دعوت دے رہے ہیں؟ کتاب صاحب بھی سلف صالحین بھی دعوت اللہ کا کام کرتے تھے. یہ بہت کار خیر کا کام ہے, بہت بڑا کام ہے یہ, جس پر اجر ہے. لیکن کیسے کرنا بھائی؟ آج بغیر علم کے اٹھ رہا ہے آدمی. تقدیر پر ایمان کیسے رکھنا چاہیے نہیں معلوم ہے. 4 گھنٹے کی تقدیر پر کیسٹیں ہیں صاحب کی. کیا بات ہے بھائی؟ یا بعض لوگوں نے ایسا منہج اپنا لیا, میں 10 دن آپ کے پاس آ کر پڑھ لوں گا, منہج پورا آ گیا, ختم, میں سمجھ لیا پورا قرآن, میں سمجھ لیا پوری حدیث, 10 دن میں مجھے پورے دعوت کا کورس آپ سکھا دیں. میں کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے, آ جاؤ میرے پاس 10 دن, میں 10 دن میں پورے دعوت کا طریقہ آپ کو بتا دوں گا. جو آ رہا ہے اس کو لا الہ الا اللہ کا معنی نہیں معلوم ہے, لا الہ الا اللہ کی تفسیر نہیں معلوم ہے, لا الہ کے ارکان نہیں جانتا ہے, لا الہ الا اللہ کے شروط نہیں جانتا ہے, لا الہ الا اللہ کی حقیقت نہیں جانتا, محمد رسول اللہ کا ایمان کس کو کہتے ہیں, سر کچھ نہیں ہے. میں اپنے طریقے سے اس کو دعوت کا ایک راستہ دے رہا ہوں, اور وہ جا کر جو ہے لوگوں میں دعوت کا کام کر رہا ہے. کہاں کا منہج ہے یہ دعوت میں؟ ایسے بہت سارے مناہج باطل آج اٹھ چکے ہیں. کیوں؟ کیونکہ لوگوں میں جذبہ پیدا ہو گیا, بھائی میں بھی بولوں گا, میں بھی بولوں گا, میں بھی بولوں گا. کیا ہے میں بھی بولوں گا؟ ہم جو بولیں گے اس پر نہیں پوچھے گا اللہ. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ایک آدمی نے سوال کیا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سر کو جھکاتے ہیں. سامنے والے نے کہا کہ اے ابن عمر رضی اللہ عنہ, یہ آپ سے کچھ پوچھ رہا ہے, جواب دیجئے اس کو. کہا کہ ٹھہرو, ہمیں پتہ ہے. انہوں نے کہا کہ ہم دیکھیں گے, ہمیں معلوم ہوگی حدیث, مسئلے کا جواب ہمارے پاس ہوگا تو ہم جواب دیں گے, اور اگر نہیں ہوگا تو ہم کہیں گے واللہ تعالی عالم, اللہ بہتر جانتا ہے. کیا تم یہ سمجھتے ہو ہم جب بولیں گے, جو فتویٰ دیں گے, جو جواب دیں گے, کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھے گا؟ پوچھنے والا ہے. کیا بات ہے بھائی؟ آج گلی گلی مفتی ہے, جا کے دیکھیے آپ. ایمان کے ارکان شاید نہیں معلوم ہے, فتوے دے رہا ہے. کس کے پیچھے کس کی نماز جائز ہے نہیں ہے, کون مسلمان ہے کون کافر ہے. کب مسلمان کافر ہو جاتا ہے؟ فتوے دے رہا ہے. کون؟ جس کو ایمان کے ارکان نہیں معلوم. اگر اس سے پوچھو ایمان باللہ کس کو بولتے؟ تقدیر پر ایمان لانے کے 4 ارکان کیا ہیں؟ نہیں معلوم. سلف کا کیا منہج ہے, سلف نے کیا عقیدہ بیان کیا ہے تقدیر پر ایمان لانے کے سلسلے میں, نہیں معلوم. فتوے دے رہا ہے. کیا ہے یہ سب منہج؟ اللہ سے ڈرے, ہم اپنے منہج کو صحیح کریں, علم حاصل کریں, کتاب و سنت کو صحابہ کے جیسے سمجھیں, دین کو سمجھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ تعالیٰ جس بندے سے بھلائی کا ارادہ کر لے اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے. قرآن یاد نہیں دلا دیتا ہے صرف, یحفظو نہیں کہا اللہ نے کہ پورا قرآن کا حافظ بن گیا, نہیں معلوم کیا ہے آیت کا مطلب. حدیثوں پڑھ لیا لیکن مطلب ہی نہیں معلوم. اور بعض لوگ سمجھتے ہیں ان کے مسئلے میں نہیں. خطرناک فرقے میں کیا بتاؤں, نعوذ باللہ من ذالک. ابھی پرسوں کوئی آدمی ایک صاحب کہہ رہا میں بہت کتابیں پڑھتا ہوں, کہہ رہا ہے کہ دیکھو وہ جو شفاعت کی حدیث ہے لمبی, جو آپ کے علماء نے کتابوں میں لکھی ہے, شفاعت عظمیٰ کی جو حدیث ہے اہل موقف کے لیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث, بھائی پوری نہیں صرف اشارہ کر دو, کہ لوگ آدم کے پاس جائیں گے, وہ معلوم ہے نا حدیث, پھر اس کے بعد انبیاء کے پاس جائیں گے. اب اس حدیث کو سامنے رکھ کر ایک صاحب جو بہت کتابیں پڑھتے ہیں اور اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں کتاب و سنت کے حاملین میں سے ہوں, کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کے ان گناہوں کی مغفرت کر دی ہے جو اس حدیث میں ذکر کیا گیا. اب جس گناہ کی معافی ہو چکی, کیا وہ گناہ نبی اپنی زبان سے کہیں گے کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے؟ وہ حدیث میں ہے نا. ایک بات. دوسری بات, جنت میں ڈالنا جہنم میں ڈالنا کس کا کام ہے؟ اللہ. جب اللہ فیصلہ کر دے کہ یہ جہنم میں جائے گا, اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اس کو نکالیں گے؟ حکم کس کا چلتا ہے, فیصلے کس کے ہو رہے ہیں؟ پھر اس کے بعد تیسرا شوشہ دیکھیے, یہ منہج کو چھوڑنے کا نقصان, زندہ نقصان آپ کو بتا رہا ہوں, موجودہ نقصان, سلف صالحین کے فہم کو چھوڑنے کا نقصان. تیسرا مسئلہ دیکھیے, اس حدیث میں شفاعت کی جو موقف کی حدیث ہے, اہل موقف کے لیے رسول میں شفاعت کریں, اس میں یہ ہے کہ نبی آخری میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے اللہ تعالیٰ ان موحدین کو جو جہنم میں تھے نکال کر جنت میں داخل کر دے. اب وہی باقی رکھیں گے جن کو قرآن نے روکا ہے, حدیث کا لفظ ہے. اب ختم ہو گئی تو اب روزہ شفاعت کرے گا, حدیث میں ہے, سورہ بقرہ شفاعت کرے گی, صالحین نیک لوگ بھی شفاعت کریں گے, وہ کہاں سے آ گئی؟ اب خطرناک عقیدہ. دیکھیں اس کا مطلب یہ حدیث صحیح نہیں ہے شفاعت کی. پھر کہہ رہے ہیں آپ یہ مت سمجھنا کہ میں منکرین حدیث میں سے ہوں, میں نہیں ہوں منکرین حدیث, میں آپ لوگوں میں سے ہوں.
دعویٰ کر رہے ہیں کلو یدعی وصلا بلیلا ولیلا لا تقر لهم بذاک. دعوے سے کچھ نہیں ہوتا بھائی. میں سلفی ہوں کہہ رہے ہیں, یہ مت سمجھنا میں غلط ہوں, نہیں میں اہل الحدیث میں سے ہوں. میں حیران ہو گیا. اور مسئلہ پوچھ رہے ہیں گاڑی میں, جب گھر قریب ہے آنے, گھر کے پاس پہنچ ہی رہے تھے, مسئلہ پوچھ رہے ہیں. کتابیں کن علماء کی صحبت میں رہتے ہیں آپ؟ نہیں, میں علماء کی صحبت میں نہیں رہتا ہوں. میں خود کتابیں, ساری کتابیں پڑھتا ہوں, جو کتابیں ہیں. برباد اللہ, خطرناک منہج اپنایا گیا. یہ ایک نہیں, ایسی کئی مثالیں ہیں کہ آج کے نوجوان, آج کے مسلمان جو غلط خطرناک قسم کے منہج ان کے دماغوں میں آ رہے ہیں, ان کی زندگیوں میں آ رہے ہیں دین کے نام پر. کیوں؟ سلف کا منہج چھوڑنے کا نتیجہ ہے. سلف صالحین کے منہج, سلف صالحین کے فہم کو ترک کرنے کا نقصان ہے آج. لہٰذا ہم اللہ سے ڈریں. کل قیامت کے دن اللہ کے پاس اپنے اعمال کو قبول کروانا ہے, اللہ تعالیٰ کے پاس حساب دینا ہے. سلف کا منہج اپنائیں, ہر مسئلے میں سلف کا منہج اپنائیں. کیا آیت کی تفسیر انہوں نے بیان فرمائی, ویسی ہم تفسیر لیں. آج قرآن کی آیت سے شرک کی دلیل ہو سکتا ہے. کیا پرابلم ہے, دیکھیے کیا مصیبت ہے امت کی. دیکھیے قرآن اترا, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی توحید کے لیے نا میرے بھائی. رسلا مبشرین و منذرین, خوشخبری سنانے والے, ڈرانے والے بنا کر پیغمبروں. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. توحید کی دعوت کے لیے نبیوں کو بھیجا گیا, شرک مٹانے کے لیے بھیجا گیا. آج منہج سلف نہیں ہونے کا نقصان یہ ہے, سورہ مائدہ کی آیت کو سامنے رکھتا ہے آدمی, کہتا ہے دیکھو رسول اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ اختیار کرو, لہٰذا میں مردوں کا وسیلہ لوں گا. شرک کی دلیل قرآن سے. قبروں پر پھول چڑھائے جا رہے ہیں, دلیل حدیث میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پودا نہیں لگائے, میں بھی لگا رہا ہوں. الٹے پلٹے مسئلے بھائی, الٹے پلٹے مسئلے. کہاں سے لیے؟ دماغ سے سوچ رہے ہیں. بیٹھتے ہیں لوگ, چلو آؤ بھائی قرآن کو سمجھیں گے. کیسے سمجھیں گے؟ آیت میں پڑھتا ہوں, آپ بھی پڑھیے آیت, سب پڑھیں گے آیت. نیکسٹ ویک سب سوچ کے آئیے کہ آیت کا کیا کیا مطلب ہو سکتا ہے. میرے دماغ میں ایک مطلب, آپ کے دماغ میں ایک مطلب, ان کے دماغ میں ایک مطلب. میرے کو ایسا دکھا, میں 3-4 دن بیٹھ کے سوچا یہ آیت, اس آیت میں شاید اس طرف اشارہ ہے جو آج کل ہو رہا ہے. اچھا آپ, میں بھی بہت سوچا رات میں بیٹھ کے اس آیت کا کیا مطلب ہو سکتا ہے. میرے دماغ میں ایک زبردست مطلب آیا, سن لیجیے. ارے کیا بات ہے بھائی. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جنتی تھے, خلیفہ تھے, فضیلت ہے کتاب و سنت میں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایو سماء تظلنی, اللہ اکبر, کون سا آسمان مجھے سایہ دے گا, کون سی زمین مجھے پناہ دے گی اگر میں اللہ کی کتاب میں ایسی بات کہوں جس کا مجھے علم نہیں ہو. یہ خوف سلف کا, اور ہماری حالت ایسی من مانی تفسیر قرآن کی. کیوں من مانی حدیثوں کا مفہوم لیا جا. سلف ایسا, ابو بکر صدیق کہتے ہیں کون سا آسمان مجھے سایہ دے گا, کون سی زمین پناہ دے گی میں اللہ کے دین, اللہ قرآن کے بارے میں, اللہ کی کتاب کے بارے میں ایسی بات کہوں جس کا مجھ کو علم نہیں ہے, تفسیر میں نہیں جانتا ہوں. اللہ اکبر. بوڑھی عورت اپنا مسئلہ پوچھنے کے لیے آتی ہے کہ پوتے کے مال میں سے کتنا حصہ ملے گا, کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم ہے. جا کر پوچھتے ہیں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے, مسئلہ معلوم ہوتا ہے, آ کر بتا دیتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. میرے بھائی دین کو سمجھنا ہے بھائی. صحابہ کی زندگیوں کو پڑھیں, سلف صالحین کی زندگیوں کا مطالعہ کریں, کیا تفسیر انہوں نے لی ہے. آیتوں سے کھلواڑ نہ کریں ہم آج. اللہ اکبر. کل قیامت کے دن ایک ایک بات کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کرنے والا ہے ہم سے. اللہ سے ڈریں, سلف کا منہج نہ چھوڑیں. سلف کا منہج جہاں جہاں چھوڑا جائے گا, چاہے وہ ہم تفسیر میں چھوڑیں گے, چاہے وہ حدیثوں سے استدلال میں چھوڑیں گے, چاہے دعوت اللہ میں چھوڑیں گے, چاہے دین پر عمل کرنے میں چھوڑیں گے, اخلاق میں چھوڑیں گے, جرح و تعدیل میں چھوڑیں گے, کسی پر حکم لگانا ہے کہ یہ آدمی کون ہے, کسی بھی مسئلے میں سلف کا منہج, سلف کا فہم چھوڑیں گے, خسارہ خسارہ خسارہ, نقصان نقصان نقصان. نجات اسی میں ہے میری اور آپ کی اور ہر مسلمان کی کہ ہم کتاب و سنت کو ویسے سمجھے جیسے صحابہ نے سمجھا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کتاب و سنت ان کے زمانے میں اتری, وہ شہود تھے, قرآن اترتا تھا ان کے پیریڈ میں, ان کے سامنے, ان کے زمانے میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ آیتوں کو سمجھتے تھے اور اس کو یاد کرتے تھے, اس پر عمل کرتے تھے, اور پھر اگلی آیتیں سمجھتے تھے. حدیثیں جو بیان کی گئی کس کے سامنے بیان کی گئی؟ ان کے سامنے. تیسری بات, عربی زبان والے تھے. قرآن کس میں ہے؟ فصیح عربی زبان میں. یہ جو لفظ آیا ہے قرآن میں وسیلہ, وسیلے کا مطلب آپ میں جو عربی سیکھے زیادہ جانتے ہیں, یا صحابہ جن کی مدر ٹنگ عربی تھی
فصیح عربی بولنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد، ان کو زیادہ معلوم تھا کہ الوسیلہ کا کیا معنی ہے، بتائیے، ان کو زیادہ معلوم تھا نا. تو انہوں نے کیا معنی بیان کیا؟ کہ مردوں سے وسیلہ، مردوں کا وسیلہ، یا اپنی اللہ تعالیٰ کی عبادت بغیر وسیلے کے نہیں کرنا، یہ مطلب تھا وہاں کہ اپنے اور اللہ کے درمیان بزرگوں کو رکھ کر ان کے واسطے وسیلوں سے اللہ کی عبادتیں کرنا، یہ مراد انہوں نے لیا ہے. اہل التنزیل ہے وہ، ان کے زمانے میں قرآن و حدیث اتری، بیان کی گئی، اور وہ عربی زبان بولنے والے تھے، ان کو معلوم تھا عربی الفاظ کا کیا معنی ہے. جس عربی زبان میں قرآن کا نزول ہوا ہے، جس عربی زبان میں حدیثیں بیان کی گئی ہیں، اور وہ خیر القرون میں ہے، اللہ اکبر، جس کی پیشن گوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی دی. سب سے اچھے زمانے میں تھے وہ لوگ، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھے، اٹھنا بیٹھنا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے، دیکھتے تھے، بیٹھتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو ان سے زیادہ کون سمجھ سکتا ہے؟ لیکن افسوس کہ آج من مانی ہے، منہج کو چھوڑ دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے مختلف قسم کے گروہ، مختلف قسم کے عقیدے، مختلف قسم کی جماعتیں پیدا ہو رہی ہیں. جو 1-2 سال پہلے جماعتیں نظر نہیں آئیں، آج ایسی جماعتیں نظر آ رہی ہیں. کیوں؟ سب نے منہج کو چھوڑا ہے. منہج کو چھوڑنے کا نقصان ہے، نئی نئی بدعات کا شکار ہے. اور ہر چیز کو، بھائی بدعت کس کو بولتے سمجھے پہلے آپ، ہر چیز کو بدعت، یہ بدعت، وہ بدعت، یہ بدعت، وہ بدعت، انہیں بدعتی، انہیں مشرک، انہیں کافرہ، انہیں بدعتیہ. کیا ہے بھائی؟ سلف کا منہج تھا یہ. تو ہر چیز میں سلف کے منہج کو سمجھنا چاہیے، اور سلف کا منہج اس کا علم ہے. ہم دیکھیں آیتوں کی تفسیر، حدیثوں کا مفہوم انہوں نے کیا لیا ہے، ویسے اگر اپنائیں گے اسی میں ہماری نجات ہے، اسی میں خیر ہے انشاءاللہ، اسی میں بھلائی ہے. کیونکہ ہم سے پہلے لوگ تھے، وہ ایمان لائے، اپنے رب کو انہوں نے راضی کیا. اگر ہم انہی کے طریقے پر ایمان لائیں گے، اپنے رب کو راضی کریں گے، تو ہمارے لیے نجات ہے، ہمارے لیے کامیابی ہے، ورنہ ہمارے لیے نقصان ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور دنیا کے تمام مسلمانوں کو اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم سلف صالحین کے منہج کو اختیار کریں، کتاب و سنت کے سمجھنے میں، کتاب و سنت پر عمل کرنے کے سلسلے میں، اور مناہج باطلہ، مناہج منحرفہ، جو بدعتی مناہج ہیں، غلط مناہج ہیں، ان سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دنیا کے تمام مسلمانوں کو ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. برادران اسلام اور خواتین، ہم کس قدر خوش نصیب ہیں کہ اللہ عز و جل نے ہم سب کو ایسی مجلس میں شرکت کی توفیق بخشی جہاں دل کو سکون حاصل ہوتا ہے اور ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. ورنہ اس شہر میں اس وقت ایسی کتنی مجلسیں ہوں گی جہاں لوگ اپنے ایمان کا سودا کر رہے ہوں گے، والعیاذ باللہ. اللہ عز و جل سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری اس شرکت کو قبول فرمائے اور اسے ہمارے میزان حسنات میں شامل فرمائے. آمین رب العالمین. آج کے اس اجلاس میں مجھے خطاب کے لیے جو عنوان دیا گیا ہے وہ ہے تفقہ فی الدین. اور قبل اس کے کہ میں اپنے موضوع پر گفتگو کروں، آپ حضرات کے سامنے ایک واقعہ کا ذکر کرتا ہوں جسے سید سابق رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فقہ السنہ میں ذکر کیا ہے. ایک تابعی ہے جن کا نام ہے مجاہد. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نماز پڑھ رہے تھے. ایک شخص آیا
اور اس نے پوچھا حل منکم مفتن، تمہیں کوئی فتویٰ دینے والا ہے؟ جو لوگ بیٹھے ہوئے تو انہوں نے کہا بتاؤ کیا مسئلہ ہے، یعنی اس کا انتظار نہیں کیے کہ صحابی رسول ہم میں موجود ہیں، ابھی وہ نماز پڑھ رہے ہیں، انتظار کر لیا جائے کہ وہ فارغ ہو۔ لوگوں نے جھٹ سے پوچھ دیا کہ بتاؤ تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ جب کبھی میں پیشاب کرتا ہوں، پیشاب کے بعد پانی کا ایک قطرہ نکلتا ہے، بتاؤ کہ میں کیا کروں۔ لوگوں نے اس سے یہ پوچھا کیا یہ وہی قطرہ ہے جس سے نطفہ ٹھہرتا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ تو لوگوں نے جھٹ سے یہ فتویٰ دیا اب تم پر غسل واجب ہے۔ اب وہ انا للہ کہتے ہوئے چلا گیا کہ ہر بار پیشاب کرے پھر غسل کرے، جب کبھی پیشاب کرے پھر غسل کرے تو پھر وہ کیسے زندہ رہے گا؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا اور جلدی جلد اپنی نماز ختم کی اور کہا کہ تم لوگوں نے جو جواب دیا ہے کیا یہ قرآن میں موجود ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ کہا کیا تم نے حدیث سے جواب دیا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا کیا اس بارے میں کسی صحابی کا کوئی قول ہے؟ کہا نہیں۔ تو پھر عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ تم نے اس کو ایسے جواب کیسے دیا؟ کہا کہ پوچھنے والے کو واپس کرو۔ بلایا گیا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کہ بتلاؤ کہ جب کبھی یہ قطرہ نکلتا ہے کیا تمہارے جسم میں کسی قسم کی سرسراہٹ پیدا ہوتی ہے یا تمہارے اندر کسی قسم کی شہوت پیدا ہوتی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے جواب میں کہا کہ یہ ٹھنڈک کی وجہ سے ہے، تو لہذا وضو کرنا تمہارے لیے کافی ہے۔ تو برادران اسلام اور خواتین، اس واقعے کو سننے کے بعد آپ نے یہ اندازہ لگا لیا ہوگا کہ جس موضوع پر میں بولنے جا رہا ہوں یا جس موضوع پر لب کشائی کرنے جا رہا ہوں، اس موضوع کی کس قدر اہمیت ہے اور آج اس کی کس قدر ضرورت ہے، کیونکہ تفقہ فی الدین نہ ہونے کی وجہ سے آج بڑے بڑے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ اسلام اور مسلمانوں پر جو اعتراضات کیے جا رہے ہیں اور اسلام کے جانب جن جن باتوں کو منسوب کیا جا رہا ہے اور جن جن چیزوں کی وجہ سے دین اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے اور جو مختلف جماعتیں آئے دن بنتی جا رہی ہیں اور جو امت مسلمہ مختلف جماعتوں میں اور احزاب میں تقسیم ہوتے جا رہی ہے، اس کے اسباب میں ایک بڑا سبب یہ ہے کہ تفقہ فی الدین کی کمی یا تفقہ فی الدین کا فقدان ہے۔ صرف آج کی بات نہیں ہے، بلکہ پہلے دور میں بھی جو فتنے سر اٹھائے اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ تفقہ فی الدین کی کمی تھی۔ اور آپ یہ جانتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد فتنے کا جو دروازہ کھلا وہ آج تک بند نہیں ہوا ہے، اور اس طرح سے فتنوں کے ان دروازوں میں ایک وہ مشہور واقعہ ہے کہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری جانب شام کے خلیفہ یا بادشاہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان میں جو جنگ ہوئی اور آخر میں اس نتیجے پہ پہنچے کہ ہر جانب سے ایک حکم کو مقرر کیا جائے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمرو بن العاص کو اور علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو موسیٰ اشعری کو حکم مقرر کیا کہ اس طرح سے دونوں بیٹھ کر تنازع کو حل کریں۔ اس موقع پر ایک جماعت نے مسئلہ کو سمجھا ہی نہیں اور اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الحکم الا للہ، کہ فیصلہ تو اللہ کے لیے، حکم تو اللہ کے لیے، انہوں نے لوگوں کو حکم بنایا ہے، لہذا سارے کے سارے کافر۔ نعوذ باللہ، معاویہ رضی اللہ عنہ بھی کافر اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کافر، جبکہ اس قدر وہ سمجھ نہ سکے کہ قرآن مجید میں کتنے ایسے مسائل ہیں جس میں کہا گیا کہ اس کے گھر والوں میں سے ایک کو حکم بناؤ۔ تو گویا حکم اللہ کے لیے کا مطلب کیا ہے کہ جب لوگ فیصلہ کے لیے بیٹھیں تو وہی فیصلہ دیں جو فیصلہ کے اللہ عز و جل نے نازل کیا ہے۔ اور اس طریقے سے دیگر جو عقیدے کے ابواب میں جو فتنے پیدا ہوئے
جیسا کہ ابھی آپ نے برادر محترم شیخ یاسر جابری سے سنا، ان ساروں کے پیچھے یہی چیز تھی۔ جیسا کہ عقیدے کے باب میں جو معتزلہ کا فرقہ، جہمیہ کا فرقہ، اشاعرہ کا فرقہ، یہ جو فرقے پیدا ہوئے اور جو انہوں نے صفات کو انکار کیا، تو اس کی وجہ تفقہ فی الدین کی کمی۔ لوگوں نے یہ دیکھا کہ قرآن مجید میں اور احادیث میں اللہ عز و جل کی ایسی صفات بیان کی گئی ہیں جو صفات کے انسان کے لیے بھی استعمال ہے۔ مثلا اللہ عز و جل کے لیے ید کا لفظ ہے اور انسان کے پاس بھی ید ہے۔ تو اب لوگوں نے یہ کہا کہ اگر ان صفات کو اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کرتے ہیں تو نعوذ باللہ مشابہت لازم آتی ہے، تو لہذا یا تو ان صفات کا انکار یا کہ ان کی تعویل کر دی۔ حالانکہ اگر وہ سمجھتے کہ صفت ذات کے تابع ہوتی ہے، جیسی ذات ہوتی ہے صفت ویسی ہوتی ہے، اس لیے سلف نے کہا کہ مخلوق کا ید ویسا ہی ہے جیسا کہ مخلوق ہے، اور خالق کا ید ویسا ہی ہے جیسا کہ خالق ہے، جیسا کہ اس کے سایہ نشان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس کمثلہ شیء، اس کے جیسے کوئی چیز نہیں، اور اس جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کے برابر کوئی چیز نہیں۔ تو اس طرح سے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو مختلف مسائل پیدا ہوتے جا رہے ہیں اور یہ جو صراط مستقیم سے امت ہٹتی ہوئی جا رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ تفقہ فی الدین کی کمی، یا کہ تفقہ فی الدین کے فقدان، اور اس کی وجہ سے یہ سارے کے سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ اسی لیے برادران اسلام، اللہ عز و جل نے اس بات کا حکم دیا کہ مسلمانوں کی ایک جماعت نکلے تاکہ دین میں تفقہ حاصل کرے۔ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، ان میں سے ایک جماعت کیوں نہ نکلے تاکہ دین میں تفقہ حاصل کرے، دین کی سمجھ حاصل کرے۔ بلکہ اللہ عز و جل نے دعوت و تبلیغ کو اسی تفقہ پر موقوف کیا اور فرمایا وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، کہ دین میں تفقہ حاصل کرے، پھر اپنے قوم کو ڈرائے جب وہ اپنے قوم کے جانب لوٹے۔ تو لہذا انذار کے لیے، دعوت کے لیے، تبلیغ کے لیے ضروری ہے کہ انسان دین میں تفقہ حاصل کرے، جس چیز کے جانب بلا رہا ہے اس میں وہ تفقہ حاصل کرے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ، اللہ عز و جل جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتے ہیں اسے دین کی فقہ اور اسے دین کی سمجھ عطا کرتے ہیں۔ اور اسی حدیث میں آگے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَلَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ قَائِمَةً بِأَمْرِ اللَّهِ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ یا أَوْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ، اس امت کی ایک جماعت برابر اللہ کے امر کو یا کہ اس دین کے امر کو لے کر کھڑی رہے گی، کسی کی مخالفت سے اسے نقصان پہنچنے والا نہیں ہے یہاں تک کہ اللہ کا حکم آئے۔ تو اس سے بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے دین کو قائم کرنے والی جماعت کون سی جماعت ہے؟ یہ وہی جماعت ہے جس کے تعلق سے شروع حدیث میں کہا گیا مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ، جس کے ساتھ اللہ عز و جل خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی فقہ اور اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ تو لہذا معزز سامعین کرام، جب ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ عز و جل نے دین میں تفقہ کا حکم دیا اور انذار و دعوت و تبلیغ کو اسی پر موقوف قرار دیا، اور جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت دی کہ اللہ عز و جل جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے دین میں تفقہ اور دین میں سمجھ عطا کرتا ہے، اور ساتھ نے یہ بھی فرمایا کہ اس دین کو قائم رکھنے والے، اس دین کی حفاظت کرنے والے وہی لوگ ہوں گے جو کہ دین میں تفقہ حاصل کرنے والے ہیں۔ اس سے یہ بات واضح طور پر سامنے آ گئی کہ تفقہ فی الدین کی بڑی اہمیت ہے اور اس کی بڑی ضرورت ہے۔ اور معزز سامعین کرام، خاص طور سے فتنوں کے دور میں جو حق اور باطل کا فیصلہ نہیں ہو پاتا ہے، تو ایسے دور میں حق اور باطل کا فیصلہ کرنے کے لیے اور صحیح رخ کو جاننے کے لیے تفقہ کی بڑی ضرورت پیش آتی ہے، اور تفقہ نہ ہونے کی وجہ سے بڑے بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کہ علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں
جب امت میں نئے نئے مسائل پیدا ہوئے تو بعض لوگ جن میں تفقہ نہیں تھا انہوں نے یہ سمجھا کہ مسئلہ کا حل یہ ہے کہ ان لوگوں کو قتل کر دیا جائے۔ ان میں سے وہ شخص جس کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ جس سے عبد الرحمن ابن ملجم کہتے ہیں، جو قاتل علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، کہ وہ اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ اپنے زمانے میں قرآن مجید کا بہت بڑا قاری تھا۔ کوفہ کے حاکم نے جب امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لکھا کہ آپ جو ہے کسی قرآن کے قاری کو میرے پاس بھیجی ہے، تو امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبد الرحمن ابن ملجم کو بھیجا اور ساتھ میں لکھا کہ میں اس کو اپنے پاس رکھنا چاہ رہا تھا، لیکن تمہاری طلب پر اپنے آپ پر تمہیں ترجیح دے رہا ہوں اور اسے بھیج رہا ہوں، لہٰذا اس کے تعلق سے خیال رکھو کیونکہ یہ اللہ کی کتاب کا اچھا قاری ہے۔ کوفہ میں یہ بچوں کو پڑھاتے تھے، قرآن مجید کی تعلیم دیتے تھے، لیکن مسائل کو سمجھ نہیں سکے، تو آخر تاریخ میں قاتل علی کے نام سے وہ مشہور ہوئی۔ اور اس کے مقابلے میں آپ دیکھیے کہ امیر المومنین عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خلافت کے دور میں جب حج کے لیے آئے تو مینا میں انہوں نے جو ہے جہاں قصر نماز پڑھنی ہے 4 رکعت نماز پڑھی، تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مخالفت کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت پڑھی ہے، 4 رکعت نہیں پڑھی ہے، مگر عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنی تعویل تھی کہ انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے 4 رکعت پڑھنی ہے۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخالفت کرتے رہے، حکم بتلاتے رہے، لیکن یہ نہیں کیا کہ اپنی الگ جماعت بنا لی ہو یا کہ صرف 2 رکعت پڑھی ہو، بلکہ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے برابر وہ 4 رکعت پڑھتے رہے اور حکم کو بتلاتے رہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کوئی الگ سے کوئی جماعت نہیں بنی، کوئی فتنہ رونما نہیں ہوا، اور جب دوسرا سال آیا تو خود بخود جو ہے یہ مسئلہ ختم ہو گیا اور مینا میں 4 کے بجائے 2 رکعت پڑھی جانے لگی۔ تو لہذا دوستو عزیزو، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے دین میں تفقہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان فتنوں سے بچ سکتا ہے اور فتنوں کے دور میں صحیح فیصلہ وہ جو ہے اس سے حاصل کر سکتا ہے۔ اور پھر آپ اس کی اہمیت کا انداز اس سے لگا سکتے ہیں کہ ہر دور میں نئے نئے مسائل نکل رہے ہیں۔ رمضان کا مہینہ آیا، اس میں نئے نئے مسائل آئیں گے، حج کا دور آتا ہے، اس میں نئے نئے مسائل آتے ہیں۔ قرآن مجید اور احادیث کے نصوص ایک خاص مقدار میں ہے، تو آنے والے زمانے کے جو مسائل کا حل کیسے ہوگا؟ دین میں جب انسان تفقہ حاصل کرے گا تو تفقہ حاصل کرنے سے ان مسائل کا جواب ہو دے گا۔ ایک مسئلہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اب لوگ جو حج کے لیے جاتے ہیں، بہت سارے لوگ حج بدل کے لیے جاتے ہیں۔ حج بدل کے لیے جاتے ہوئے تو چونکہ صرف کسی شخص کی جانب سے حج کے لیے جاتے ہیں تو عمرہ اپنے لیے کر لیتے ہیں، پھر حج دوسرے کے جانب سے کرتے ہیں۔ اب وہ پریشان ہوتے ہیں کہ ہم نے تو حج تمتع نہیں کیا، یعنی عمرہ اور حج کسی ایک کی جانب سے نہیں کیا، بلکہ عمرہ ہمارے لیے تھا اور ہم اپنے لیے حج نہیں کیا ہے، اور حج کسی اور کی جانب سے، کیا ہم پر قربانی ہے یا قربانی نہیں ہے؟ لیکن اگر اس آیت پر غور کریں، فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج فما استیسر من الحج، کہ جو عمرہ سے حج تک فائدہ اٹھائے، تمتع کرے، اس پر قربانی ہے۔ تو قرآن مجید نے یہ نہیں کہا کہ عمرہ ایک کی جانب سے ہو، حج دوسرے کی جانب سے ہو، یا عمرہ اور حج ایک کی جانب سے۔ قرآن نے کہا جس نے فائدہ اٹھایا، تو لہذا عمرہ کر کے حلال کون ہوا ہے؟ میت یا وہ شخص، تو اس نے تو وہ حلال ہوا ہے، تو لہذا اس کے اوپر جو ہے قربانی ہے۔ تو اس طریقے سے بے شمار مسائل آئیں گے۔ یہ رمضان کا مسئلہ ہے۔ رمضان کے مہینے میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کچھ ایسے لوگ ہوں گے کہ جنہیں اندازہ نہ لگے کہ صبح صادق ہو چکی یا نہیں ہوئی ہے، تو وہ رات سمجھ کر کھا سکتے ہیں، لیکن صبح جب تحقیق کریں تو پتہ چلے گا جس وقت انہوں نے سحری کھائی تھی اس وقت جو ہے سحری کا وقت ختم ہو چکا تھا، صبح صادق طلوع ہو چکی تھی۔ تو ایسی صورت میں وہ کیا کریں؟ تو اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ اصل رات کا رہنا ہے۔ جب اس پر اشتباہ ہو گیا کہ صبح صادق ہوئی یا نہیں ہوئی ہے، تو اصل کیا ہے؟ رات کا رہنا ہے۔ ایسی صورت میں اس کا روزہ صحیح ہے، کیونکہ اللہ عز و جل نے قرآن مجید فرمایا حتی یتبین لکم
الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، یہاں تک کہ تمہارے لیے واضح ہو جائے، بالکل واضح ہو جائے، تو اس کے لیے وہ چیز جو ہے واضح نہیں ہوئی ہے۔ تو اس طریقے سے بے شمار مسائل ایسے آئیں گے کہ ان مسائل کا حل تفقہ فی الدین میں ہے۔ اسی لیے معزز سامعین کرام، ہمارے سلف صالحین تفقہ فی الدین کی بڑی کوشش کرتے تھے۔ علامہ شیخ محمد صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب العلم میں ایک واقعہ نقل کیے ہیں۔ وہ واقعہ مختصراً یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس مہمان ٹھہرے، رات کو عشاء کی نماز کے بعد کھانا کھائے اور اس کے بعد وہ لیٹ گئے، اور پھر صبح کو اٹھے بغیر وضو کر کے نماز پڑھ لی۔ لوگوں نے امام احمد سے پوچھا کہ تم تو بڑی تعریف کر رہے تھے امام شافعی کی، لیکن نہ انہوں نے رات کو اٹھ کر نماز پڑھی اور کھانا بھی پورا پیٹ بھر کے کھانا کھایا، اور پھر اس کے ساتھ یہ ہے کہ وہ بغیر وضو کر کے انہوں نے صبح کی نماز پڑھ لی۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ لوگ ایسا کہہ رہے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں کیا کہا سنیے، وہ کہتے ہیں کہ میں پیٹ بھر کے اس لیے کھایا کیونکہ امام احمد کے کھانے سے زیادہ مزیدار کھانا کسی کا نہیں ہے، کیونکہ یہ کھانا حلال ہی ہوگا، اس میں کوئی شبہ اور کوئی شائبہ نہیں ہوگا، اس لیے میں نے کہا کہ یہ چیز میرے جسم میں داخل ہو جائے۔ اور جہاں تک رات کو اٹھ کر نماز نہ پڑھنے کی بات ہے، تہجد نہ پڑھنے کی بات ہے، وہ یہ ہے کہ جب میں لیٹا تو مجھے ایک حدیث یاد آ گئی، اور اس حدیث کے تعلق سے میں سوچتا رہا یہاں تک کہ صبح صادق ہو گئی۔ تقریباً 1000 مسائل میں نے اس حدیث سے مستنبط کیے۔ تو اس پر شیخ محمد صالح عثیمین نے کہتے ہیں کہ ممکن ہے ایک مسئلہ انہوں نے مستنبط کیا ہو، پھر اس کے تعلق سے اور احادیث تلاش کیے ہو، اس طرح سے صبح ہو گئی۔ اور جہاں تک فجر کی نماز بغیر وضو پڑھنے کی بات ہے، وہ یہ ہے کہ میں عشاء کے بعد سے وضو ہی میں تھا اور میں سویا ہی نہیں، میرا وضو ٹوٹا ہی نہیں ہے، اور میں نے یہ نہیں چاہا کہ میں انہیں پانی کی تکلیف دوں، کیونکہ اس زمانے میں پانی کی کمی تھی۔ تو کہا جب میں پہلے سے وضو پر ہوں پھر میں وضو کیوں کروں؟ تو اندازہ لگائیے کہ کس طرح سے یہ ان ائمہ نے دین میں تفقہ حاصل کیا اور امت کے مسائل حل کیے۔ خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیے، صحیح بخاری اٹھا کر آپ پڑھیں، ایک حدیث کئی ابواب میں لاتے ہیں، بلکہ بعض ایسے احادیث ہیں جنہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 20 جگہ لائے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان احادیث انہوں نے مسائل مستنبط کیے، امت کا مسئلہ حل کیا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے فقہ البخاری فی تراجمہ، کہ بخاری کی فقہ ان کے تراجم میں اور ان کے ابواب بندی میں ہے۔ تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ کس انداز سے اہل علم نے دین میں تفقہ حاصل کیا اور امت کے مسائل کو انہوں نے حل کیا ہے۔ اب آئیے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ تفقہ کیسے حاصل ہوگا۔ جہاں تک تفقہ کے حصول کی بات ہے، اس سلسلے میں سب سے پہلی بات یہ ہے قرآن مجید کے نصوص اور احادیث کے عربی زبان میں ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم عربی زبان کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ ہم دیگر بہت ساری زبان پڑھ لیتے ہیں، آج کل مدارس میں ایک نہیں 3 4 زبانیں پڑھائی جاتی ہیں۔ جب ہم انگریزی میں مہارت حاصل کر سکتے ہیں، کنڑ میں مہارت حاصل کر سکتے ہیں، اردو میں بھی مہارت حاصل کر سکتے ہیں، اور قومی زبان کے طور پر ہندی زبان بھی پڑھتے ہیں، تو پھر ہم عربی زبان کیوں نہیں پڑھیں؟ تو اگر ہم عربی زبان کو پڑھیں، اور آج ہی بات ہو رہی تھی اپنے بھائی کے ساتھ کہ ہم عربی زبان کو اگر اپنے ہر اسکول میں داخل کر دیں، جیسا کہ انگریزی کو داخل کیا گیا ہے، ہندی کو داخل کیا گیا ہے، تو ہمارا ہر لڑکا جو ہائی اسکول پاس کرے گا وہ عربی زبان سے واقف ہو جائے گا اور قرآن مجید اور احادیث کے نصوص کو سمجھ سکتا ہے۔ تو لہذا جب تک آپ نصوص عربی نہیں سمجھیں گے تو ترجموں پر اکتفا کریں گے۔ جب آپ تراجم پہ اکتفا کریں گے تو اس کے نتیجہ یہ ہے مترجم نے جو غلطی کی ہے اور آپ اس سے بڑھ کر غلطی کریں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے برادران اسلام، ہمیں یہ چاہیے کہ تفقہ حاصل کرنے کے لیے کسی ایک حدیث کو پڑھ کر فوراً فتویٰ نہ دیں، جیسا کہ ابھی آپ نے اس سے پہلے کے درس میں سنا۔ ہمیں چاہیے کہ نصوص کو جمع کریں، اور یہی سلف صالح کا منہج تھا کہ کسی بھی مسئلے میں نصوص کو جمع کرتے تھے، اور نصوص کو جمع کرنے کے بعد پھر جو ہے مسئلہ مستنبط کرتے تھے۔ جیسا کہ
ایک حدیث میں ہے کہ مسلمان کو گالی دینا فسوق ہے اور اس سے قتال کفر ہے، اور فوراً دو مسلمان لڑے اور آپ کہیں یہ کافر اور کافر ہو گئے۔ اگر آپ نصوص کو جمع کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپس میں قتال کرنے والے مسلمانوں کو مومن کہا گیا ہے، جیسا کہ اللہ عز و جل نے سورہ حجرات میں فرمایا فَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر مومنوں کی دو جماعت آپس میں لڑیں تو اللہ عز و جل نے انہیں مومن کہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کفر ہے، یہ کفر وہ کفر نہیں ہے جو ملت سے خارج کرنے والی چیز ہے، بلکہ یہ کفر لغوی معنی میں ہے، یا کہ کفر اصغر ہے۔ تو وہ اس طریقے سے ہم جو ہے نصوص کو جب جمع کریں گے تب چل کر جو ہے ہم صحیح نتیجے تک پہنچ سکتے ہیں۔ نصوص کو ہم جمع نہیں کریں گے، کسی ایک حدیث کو لے لیے اور فوراً فتویٰ ٹھوک دیے، اور یہی سے جو گمراہی پھیلتی ہے۔ تو دوستو عزیزو، ایک اور مثال آپ کو پیش کرتا ہوں۔ ایک حدیث میں ہے ان الماء طہور لا ينجس شیء، پانی پاک ہے، کوئی چیز اسے نجس نہیں کرتی ہے۔ اب آپ یہ حدیث پڑھ کر ہر پانی کی پانی پاک ہے، پانی پاک ہے، کوئی پانی گندا نہیں ہے۔ دوسری ایک حدیث ہے کہ پانی پاک ہے، کوئی چیز اسے نجس نہیں کرتی ہے مگر جو غالب آ جائے اس کے بو پر، اس کے رنگ پر، اس کے مزے پر، تو یہاں پر آپ پھر حیران ہو جائیں گے۔ تیسری ایک حدیث میں یہ، تو جب دوسری حدیث کو پڑھیں گے تو ہر وہ پانی جس کا مزہ بدل گیا، جس کا رنگ بدل گیا، آپ فوراً کیا کہیں گے؟ ناپاک ہے، چاہے جس چیز کی وجہ سے اس کا بو یا رنگ بدلا ہے وہ پاک ہو یا کہ ناپاک ہو۔ لیکن تیسری حدیث جب آپ پڑھیں گے بِنَجَاسَةٍ